اصل میں آج جو دنیا میں جو کریشن آف یونیورس کا تصور ہے جو تقریباً اب متفق علیہ ہے، کچھ عرصے پہلے تک جس کو ہم کہتے ہیں نیوٹونین ایرا آف فزکس، نیوٹن کا دور، جو بابائے فزکس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بابائے طبیعیات جو ہے وہ نیوٹن ہے، اگرچہ اس کے بعد ایک انقلاب عظیم آئنسٹائن کے ذریعے سے آیا، اب یہ آئنسٹائن کا دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن یہ کہ بابائے طبیعیات نیوٹن، اس نیوٹونین فزکس نے جو تصورات پیدا کیے تھے، اس کا ذہن میں یہ نقشہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، مادہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، وغیرہ 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 وغیرہ، بڑی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اور اس پر اجماع ہے تقریباً فزکس کا، اور کافی عرصے سے، دس یونیورس ہیز اے بگننگ، اور اس کو نام دیا گیا بگ بینگ۔ کتنے بلینز اینڈ بلینز اگو، ایئرز اگو، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ، اور اس سے کائنات کا آغاز ہوا۔ اور نمبر 2، اس کا ایک اینڈ بھی ہے، الی اجل مسمی، جسے قرآن کہتا ہے، یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، الی اجل مسمی، ایک خاص مدت معینہ تک یہ رہے گی، اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا، یہ ہمیشہ کی نہیں۔ تو بگ بینگ سے جو ایک نظریہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا، ذرات تھے، بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے، فوٹونز، ان میں حرارت اتنی تھی، ٹریلینز ڈگری آف فارنہائٹ یا سینٹی گریڈ جو چاہیں کہہ لیں، اینڈ دے ور رننگ اوے فرام ایچ ادر۔ یہ تھی فرسٹ اسٹیج آف دی کریشن آف دس میٹیریل ورلڈ۔ پھر یہ ذرات جو ہیں یہ مل جل گئے، اس سے گیلیکسیز وجود میں آئی، گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں، آج بھی مانا جا رہا ہے ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، اور گیلیکسیز کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ اور بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک غبارہ ہو، اس غبارے کے اوپر آپ نے کوئی ڈاٹ لگا دیے، اس غبارے کو جتنا پھیلائیں گے پھولائیں گے تو وہ ڈاٹس بھی ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جائیں گے، فاصلہ ان کا بڑھتا جائے گا، پہلے غبارہ اتنا تھا اب اتنا ہو گیا، تو وہ جو دو ڈاٹس کے درمیان فاصلہ اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا۔ تو تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کن فیکون، ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے، ہم اپنے خلق میں ہم وسعت کر دیتے ہیں جو جتنا چاہتے ہیں، وَنَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا نَشَاءُ، یہ تخلیق جو ہے بھی جاری ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ دور آیا کہ پھر یہ گیلیکسیز کے اندر یہ کرے بنے اور سٹارز بنے، اور پھر وہ کرے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے، انہی میں سے ایک کرہ ہمارا یہ زمین ہے۔ یہ آگ کا کرہ تھا، آگ کا جیسے سورج ہے، لیکن ٹھنڈا ہوا، ٹھنڈے ہونے سے یہ سکڑا، تو اس پر اونچائیاں اور نیچائیاں پیدا ہوئی، اس میں سے جو بخارات نکلے انہوں نے جا کے ایٹماسفیئر کی شکل اختیار کی، اس ایٹماسفیئر کے اندر پھر گیسز کے باہمی انٹریکشن سے پانی پیدا ہوا، اور ہزارہا برس تک پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، جس سے سمندر وجود میں آیا، اور وہ جو زمین ٹھنڈی ہوئی تو اوپر کرسٹ آف دی ارتھ جو آیا ہے، وہ اور پانی، اس کے امتزاج سے اس کرۂ ارضی پر حیات کا آغاز ہوا، اور اس حیات کی لکھوں کا سال کے اندر ارتقائی مراحل سے گزر کر آخری نتیجہ جو ہے وہ آج کے نظریے کے مطابق وہ ہومو سیپینس انسان ہے۔ یہ میں نے آج کا نظریہ تخلیق آپ کے سامنے رکھ دیا۔
اس میں سے پہلے حصوں کے بارے میں تو اب اختلاف نہیں ہے، البتہ یہ کہ یہ ایولیوشن کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ اختلافات ابھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ نظریہ ہے، اگرچہ بایولوجی کے میدان میں تھیوری آف ایولیوشن جو ہے اسے قبول نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ ویسے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ انسان کی سوچ میں، سوشل سائنسز میں ہر چیز کے اندر جو ہے وہ تھیوری آف ایولیوشن گھس چکی ہے۔ اب جو بات اس میں نہیں آئی ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دس بگ بینگ واز دی بگننگ آف دی میٹیریل یونیورس۔ اس سے پہلا ایک دور ہے جسے سائنس نہ دیکھ سکتی ہے، نہ جان سکتی ہے، نہ اس تک اس کی پہنچ۔ اس سے پہلے بھی ایک حرف کن آیا تھا، جیسے ایک حرف کن سے بگ بینگ ہوا ہے۔ بگ بینگ کس چیز میں ہوا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے اولین حرف کن سے ایک بہت لطیف نور پیدا ہوا۔ یہ لطیف نور کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس میں حرارت نہیں تھی، حرکت بھی نہیں تھی، لطیف۔ اس سٹیج پر اس لطیف نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور فرشتے پیدا کیے۔ یہ پری بگ بینگ معاملہ ہے۔ ارواح انسانیہ میٹیریل نہیں ہے، ان کا تعلق اس یونیورس میٹیریل یونیورس سے نہیں ہے۔ یہ تو بگ بینگ سے پہلے کی بات ہے، فرشتے اور ارواح انسانیہ۔ جسد نہیں تھا، صرف روحیں تھیں، لیکن ہر ایک کی روح تھی۔ آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے تب پہلے تک، سب کی ارواح موجود تھی، اور ان سے عہد لیا تھا اللہ نے، الست بربکم قالوا بلی۔ اب جو آدمی اس بات کو نہیں مانتا وہ کیسے سمجھے گا کس سے عہد لیا تھا؟ جدید دور کے ایک مفسر نے لکھا اپنی تفسیر میں، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور یہ تو جملہ آپ کا محمل ہے، جو شے پیدا ہی نہیں ہوئی اس سے کیسے عہد لے لیا؟ عہد و معاہدہ تو ہوتا ہے جو موجود ہے، اور پھر اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں، فل کانشسنس، سیلف کانشسنس کے ساتھ آدمی ایک عہد کرتا ہے، ایک اقرار کرتا ہے، ایک معاہدہ کرتا ہے۔ تب میں نے جب ان سے عرض کیا تو انہوں نے مانا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانی سے لیا گیا۔ یہ ایک سٹیج تھی جس میں ارواح پیدا کی۔ اس عالم ارواح میں جبکہ ابھی میٹیریل ورلڈ شروع نہیں ہوئی، ابھی وقت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں وقت نہیں لگتا، کن فیکون، کن فیکون۔ عالم خلق میں آ کر وقت لگتا ہے۔ آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کی ہے، وہ دن ہمارے 24 گھنٹے والے دن تو نہیں ہے۔ انسان کے ایک نطفے سے لے کر ایک بچے کے مکمل ہونے تک 9 مہینے لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے۔ عالم ارواح میں ملائکہ کے لیے کیا خیال ہے آپ کا؟ جبرائیل کو عرش معلیٰ سے یہاں آنے میں کوئی وقت لگتا ہے؟ ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ ابھی یہ اس دور کی پیداوار ہے جبکہ ابھی ٹائم پیدا ہوا ہی نہیں۔ ٹائم اینڈ سپیس، ٹائم اینڈ سپیس جو ہے یہ کانسیپٹ ہے بگ بینگ کے بعد کا۔ حرکت بھی ہے تو اسی کے بعد جو وقت کا تصور پیدا ہوگا، دی پاسنگ ٹائم۔ لہذا یہ ارواح انسانیہ پیدا کی گئی جبکہ ابھی میٹیریل یونیورس کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، اور ان کو ایک کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ لمبا سفر، یہ جو تنزلات اور ارتقاء، یہ اصل میں 2 اصطلاحات آتی ہیں۔
ہمارے پرانے فلسفیوں نے بھی تو آخر کوشش کی تھی نا، سائنس تو ابھی نہیں تھی، سائنس کا تو ابھی تک جو ہے معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا، لیکن یہ ہے کہ تنزلات ستہ، تنزلات خمسہ، الاحد سے الواحد وغیرہ، یہ ذہنی خیالات تھے، یا عقل اول سے فلک اول اور عقل ثانی پیدا ہوئی، اور عقل ثانی سے فلک دوم اور عقل ثالث پیدا ہوئی، تو 9 افلاک اور عقول عشرہ، یہ ہمارے پرانے فلسفی جو ہے متکلمین، ان کے ہاں الفاظ مل جائیں گے جن کی نہ کوئی سند قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، کوئی سوال ہی نہیں، نہ سائنس اس کی کوئی تائید کرتی۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اب اس کے اعتبار سے آپ کو سائنس کے درمیان اور اس پورے تصور کے درمیان معلوم ہوگا کہ ہم آہنگی ہے، مکمل ہم آہنگی، جبکہ ابھی صرف نور، اور نور بھی اس میں نہ حرارت نہ حرکت، ارواح انسانیہ کا اور ملائکہ، پھر وہ بگ بینگ، اور وہ جو عرصہ گزرا ہے جس میں کہ حرارت، شدید ترین حرارت، اس دور میں جنات پیدا کیے گئے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، آگ کی لپٹ سے، اور ایک جگہ فرمایا ہم نے آدم سے بہت پہلے جنات کو پیدا کیا تھا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ سَمُومٍ۔ سموم کہتے ہیں وہ جو ہوا بعد سموم جس میں جلتی ہوئی آگ ہوتی ہے، لو، سخت صحرا کی لو، اس کا تصور کیجیے آپ، اس کی آگ سے، اس کی حرارت سے جنات پیدا کیے۔ یہ جنات جو ہے اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، مٹی کی پیداوار نہیں ہے، یہ ایک لطیف تر شے ہے ہم سے۔ مٹی تو انرٹ ہو گئی، آ گئی، ہم مٹی سے بنے، چاہے وہ ایوولوشن کے لمبے پروسیس کے تھرو بنے ہیں یا یہ کہ ڈائریکٹ کریشن ہوئی ہے، لیکن ہے تو دونوں مٹی سے۔ قرآن بھی کہتا ہے مٹی سے، اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے۔ ہم نکلے کرسٹ آف دی ارتھ، اور قرآن بھی کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر شے میں حیات جو ہے، اس حیات کا منبع اور سرچشمہ پانی ہے۔ مادہ تخلیق جو ہے حیوانات ارضی کا، جن میں انسان بھی شامل ہے، وہ تو ہے مٹی، لیکن منبع حیات پانی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور یہی سائنس کہتی ہے کہ سمندر کے کنارے پر، دلدلی جگہوں پر، وہاں کیا ہوتا تھا کہ ابھی پانی پیچھے ہٹ گیا ہے، پھر پانی آ گیا ہے، پھر پھٹ گیا ہے، یہ تعامل چل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں جو کیمیکل کمپاؤنڈز تھے، اس کے بعد آرگینک کمپاؤنڈز بنے، اس کے بعد اسی کے اندر جو ہے جو حیات کا جرثومہ پیدا ہوا، ایک سیل امیبا، یہ ان کا کہنا ہے۔ میں اس وقت اس کی نہ تصدیق کر رہا ہوں نہ تردید کر رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ دونوں کا ایک یہ جو ہے بات متفق علیہ ہے کہ مٹی سے اور پانی سے بنے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب یہ سلسلہ جو چلا ہے، اب وہی کہانی جو ہے یہ دہرائی جا رہی ہے، وہی ایک سیل سے رحم مادر میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے، جو ہو سکتا ہے 9 ملینز آف ایئرز میں ہوا ہو، ایک جرثومے سے لے کر انسان تک کا معاملہ وہ رحم مادر میں 9 مہینے میں ہو رہا، دی سیم پروسیس، سنگل سیل، اور اس کے یہ مراحل ہیں۔ تو زندہ تو ہے، نطفہ بھی زندہ، علقہ بھی زندہ، مضغہ بھی زندہ، ماں کی طرف سے آنے والا بیضہ بھی زندہ، مرد کے نطفے اور ماں کے بیضے سے امتزاج سے وجود میں آنے والا زائگوٹ، نطفۃ امتحان، وہ بھی زندہ۔ لیکن جب 120 دن ہو جاتے ہیں تو اب یرسل الملک، اب وہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ رحم مادر میں، وہ روح، اس کی روح، میری روح جو وہاں تھی، وہ لا کر میری والدہ کے رحم میں
وہ جو میرا حیولہ وجود میں آیا تھا اس کے اندر پھونکی گئی ہے، تب میں بنا ہوں، میرا وجود انسان کی شکل اختیار کیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا جو حقیقت انسان